یہ کون لوگ ہیں جو بابا کا نام لے کر رو رہے ہیں؟ زینب کہتی ہے میری راجی یہ تمہارے بابا کے وفادار ہیں. اپنا ننھا سا دامن جلا ہوا دامن اٹھا کر کہتی ہے پروردگار ان عزاداروں کو سلامت رکھنا. دوسرا جملہ سنیے گا ایک حقیقی بندہ اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو سب ظلم ہو جاتے تو ظلم نہ ہوتا. ایک ظلم تو ہے کہ میرے رشتے تباہ سے ہلکتے میرے بھیا قدر کا دھورا نہ جلتا. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزاداروں میں بڑے آرام سے آپ کی خدمت میں تبرکات پیش کروں گا. اس کی شبی آنے والی ہے. دو نونہالوں کی شبی آ رہی ہے. ان دو نونہالوں پہ رونا اس لیے ضروری ہے کہ زینب ان دو نونہالوں پہ روئی نہیں. جب بھی ماتم کرتی تھی آئے میرا نوجوان حسین آئے میرا غریب حسین آئے میرا نوجوان حسین. اے عزادارو یہ دونوں نہال کون اے کون ہے محمد. زینب ان دونوں لاشوں پر ماتم نہیں کی ہے عزادارو. جزاکم اللہ خیر الجزا. شب عاشور امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ جناب ام لیلہ کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں. پردہ اٹھانے کے بعد گرا دیا. کیا دیکھا؟ 18 سال کا کریل جوان ماں کے قریب بیٹھا. ام لیلہ بالوں میں انگلیاں پھیر کے کہتی ہے میرے لال کل سب سے پہلے تمہیں شہید ہونا. حسین نے خیمے کا پردہ ایک مرتبہ گرا دیا. آگے کا خیمہ دیکھا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا کہ جناب قاسم ہے ام فروا ہے. ام فروا کہتی ہے میرے لال کل سب سے پہلے تمہارا جنازہ آنا چاہیے میرے لال. جناب قاسم نے کافی مانگے گرا دی. عزاداروں جملہ سنو ایک خیمہ اور آگے بڑھا. سامنے خیمے لگے ہیں نا یہ تصورات ذہن میں آپ شبیہوں کی زیارت کرے. یہ سارے مناظر آپ اپنے ذہنوں میں کے ماتم کرے. عزاداروں مظلوم کربلا ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے کی طرف بڑھے. پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا کہ یہی دو نونہال بیٹھے ہوئے ہیں زینب کے سامنے. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے میرے لال کل تم کو قاسم سے پہلے مرنا ہے کل تم کو علی اکبر سے پہلے شہید ہونا ہے. عزاداروں دونوں نئے بچے کہتے ہیں اے مادر گرامی اگر مانو اجازت دے دے گے نا تو سب سے پہلی لاش ہماری آئے گی. عزاداروں نے مسلم کربلا سب سے پہلی لاش ہماری آئے گی. اے عزاداروں جناب زینب کو سلام کرو نا. جناب زینب کو سلام کرو. کہاں زینب کا خیمہ جلا. زینب نہیں روئی. حسین کا لاشا آیا لیکن اہل محمد پہ نہیں روئی. اکبر کا لاشا آیا اہل محمد کو یاد کر کے نہیں روئی. خود اہل محمد کا لاشا آیا زینب اہل محمد پہ نہیں روئی. قیدی بنی زینب نہ روئی. قید سے آزاد ہوئی زینب نہ روئی. اللہ اکبر. شام کا بازار آیا اہل محمد کو یاد نہ کیا. کوفے کا بازار آیا اہل محمد کو یاد نہ کیا. لیکن یہ عزاداروں جب یہ رحم کا قافلہ مدینہ پہنچا ہے نا تو مرتبہ عبداللہ نے سید سجاد سے کہا اے آقا سجاد اپنی بیٹی زینب سے کہیے کہ مجھے کہہ دیجیے کہ باہر رونا یہ اچھی بات نہیں ہے اور گھر کے اندر لو. اے عزاداروں جیسے ہی زینب عبداللہ کا حکم پاتے ہی ارے گھر کے اندر پہنچی. ارے حجرے میں کیا دیکھا ارے تو ننے مسلے زینب کو اور محمد یاد آ گئے. اے بیلا جب نماز کا وقت ہوتا تھا تمہیں کہتے تھے ابا چلو نماز پڑھو. جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہی رونا جناب زینب کو پسند ہے. بہت آرام سے رو رہے ہیں ٹھہر ٹھہر کے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. کس کی شبیہ 5 منٹ کا مسائل پڑھنے کے لیے
मैं ये सोचता हूं कि एक ही जुमला काफी है, जो हिसाब कर लेंगे ना दूसरी रवायत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आजादारो जुमला पढ़ो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब तक जिंदा थे अपनी जिंदगी में जनाब कासिम को मोटा लिबास नहीं पहनाया, मोटा लिबास नहीं पहनाया। क्यों? इसलिए कि गुलबदाम फूल जैसा बादाम कहीं मेरे लाल के जिस्म पर ये मोटा लिबास बाहर न पड़े। मैं कहूंगा मौला आप अपनी जिंदगी में इतना खिलाओ कि मोटा लिबास बाहर न पड़े। अरे इस कासिम के ऊपर अरे 1300 घोड़े जब इधर से इधर हो रहे थे तो कासिम आवाज देता था, अम्मा बचा लो, अम्मा बचा लो, ए अम्मा। शर्मा के नारों में ऐसा हो, घुट के नारों में ऐसा हो, इसलिए कि ये पाबंदी तो करबला में थी ना। जब ज़ैनब भाई के लिए रोती थी तो सिमरा तुर्रे मारता था। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जनाब कासिम हसन की निशानी, यतीम कासिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। अम्मी जान मुझे भी मरने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर कहा, मेरे लाल तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, तुम्हें तो मरने की इजाजत कैसे है? अल्लाह अकबर रवायत बताती है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब कासिम को रुखसत कर रहे थे ना, तो तुम्हें किसी शहीद को रुखसत करते वक्त नहीं रहे, जितना जनाब कासिम को रुखसत करते वक्त हो। आजादारो जब जनाब कासिम घोड़े पर सवार हुए ना तो आगे बढ़कर गरीबान जाग कर दिया। आजादारो आपने एहसास नहीं किया। एक मरतबा जनाब कासिम ने कहा, चचा अरे गरीबान कौन जाग करते हैं? एक मरतबा मौला हुसैन कहते मेरे लाल अरे यही में यतीमों की निशानी है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी शहादत के बाद अरे गोली तुम्हारा लिबास भी उतार ले। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मैदान क़िताल में आया 13 बरस का शहजादा भूखा था, प्यासा था, कहां तक लड़ता, जालिमों का नरगा था। किसी मलूक ने पहलू पर ऐसा तीर मार दिया कि पुश्ते फरस से जमीन पर आया। जैसे ही जमीन पर आया ना आवाज दिया, चचा चचा मेरी मदद करो। फातिमा का लाल मैदान क़िताल की तरफ जा रहा था, फौजे नजीर में भगदड़ हो गई। जैसे भगदड़ हो गई घर के घोड़े उधर होने लगे। अरे कासिम अपनी जिंदगी ही में पामाल हो गया। अल्लाह अकबर। जमीन करबला की रोक खुदा में हो रही थी। हुसैन आवाज देते थे, मेरे लाल कासिम आवाज दो, मेरे लाल तुम्हें चचा बुला रहा, मेरे लाल तुम्हें चचा बुला रहा है। चचा की आवाज को लब्बैक नहीं कहोगे कासिम? आजादारो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब कासिम के पास पहुंचे, अरे जब जिस्म सलामत होता तब तो कासिम आवाज देते ना, अरे कासिम की लाश के टुकड़े जमीन करबला पर बिखर गए। यही तो आजादारो हुसैन ने बाबा दामन बिछा दिया। अरे कासिम की लाश के टुकड़े अरे उसी अदा में रख के गठरी बनाकर तेरे खैमा की तरफ बढ़े। जब खैमा करीब आया तेरा लाल कासिम आ गया। अरे माँ बाहर निकली, ओ मेरे लाल कासिम ये मेरा नसूब तू तो हुसैन के काम आ गया। जज़ाकल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। हाज़ादारो कलेजे पे हाथ रख लो, आराम से रोना, क्योंकि
کاریل جوان کو تابوت، جوانوں میں ماتم کرنے کا بڑا جذبہ ہوتا، یہ جذبہ کہیں سے نہیں ہے، یہ اکبر کا صدقہ۔ جب جوان بیٹا مرتا ہے نا تو باپ بوڑھا ہو نہیں لگا دارو ابھی آپ گھٹ کے لوگ کا مساج کرنے کے لیے کرے گا چاہیے جوان کا نشہ جوانوں تمہاری جوانی سلامت ہے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب جملہ پڑھوں گا کافر سے کہا جائیے گا، جملہ کہوں دور دراز کا مجمع آیا ہے نا، ابھی جب مجلس تمام ہو جائے گی اسی جلوس میں احساس کرو، روایت نہیں احساس روایت آ جاتا، اس جلوس میں اس مجمع میں کوئی کسی کا چچا ہو، اس میں کوئی کسی کا باپ ہوگا، کسی بہن کا بھائی ہوگا، کسی بہن کا بھائی ہوگا، جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب یہ جلوس اختتام ہو جائے گا بھائی اپنے گھر پہنچ جائے گا، باپ اپنے گھر پہنچ جائے گا، ابھی ایک بھائی جا کے بہن سے مل لے گا نا، لیکن آئے صغرا مدینے میں ترقی نہیں، اکبر کربلا میں ارے اللہ نظر کا رہا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آزادارو بڑے آہستہ سے تابوت لانا، اس لیے کہ کلیجوں میں برچھی لگی ہے، آزاداروں برچھی کا لگنا آسان نہیں ہے، یہ ایسی برچھی نہیں تھی، یہ 7 ہڈیوں کے ڈھانچے کو توڑتی ہوئی اندر سے باہر نکلی تھی۔ تابوت لانے والے بڑے آہستہ آہستہ سے شبیہ ہلانا، جن کے پاگوں پر یہ تابوت ہے نا وہ بڑا خوش نصیب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین جب اس لاشے کو اٹھا رہے تھے نا تو اٹھ نہیں رہا تھا، ارے چھوٹے چھوٹے بچے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کی آواز دنیا بلند ہے ماشاء اللہ، نہیں بولے تو نہ جانے کون آئندہ رہے کون آئندہ نہ رہے، حیات و موت کا بھروسہ نہیں، اکبر کا جنازہ آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ چھوٹے امام سے پوچھا گیا مولا کسی باپ کے لیے سب سے اچھا خوشی کا موقع کیا؟ تو باپ کے لیے سب سے خوشی کا موقع یہ ہوتا ہے جب کریل جوان بیٹا ہو باپ کے سامنے اگر آئی لیتا ہوگا، تو سب سے برا وقت کیا ہوتا ہے تو باپ کے سامنے بیٹا مر جائے، باپ کے سامنے بیٹا مر جائے، باپ کے سامنے بیٹا مر جائے۔ آزاداروں یہی وجہ تھی کہ اکبر کی شہادت کے بعد حسین کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آزاداروں یہی کبھی ام لیلا بھی آئی ہوگی، اپنے لال علی اکبر کا پھنسا ہے، آزاداروں یہی تو غم ہے کہ کسی کے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو پرسا دینے جاتے ہیں، ارے زہرا واحد مظلومہ ہے تو پرسا لینے آتی ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عجیب منظر کربلا کا وہ ریگستان، حسین کا قوت بازو عباس کا جب مصائب پڑھا جاتا ہے یا تذکرہ ہوتا ہے تو بوڑھے جوان ہونے لگتے ہیں، یہ ان کی شجاعت کے لیے جملہ کافی ہے۔ کس کی شبیہ آ رہی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہوگا ہر جلوس میں عباس کا علم اٹھتا ہے، لیکن شبیہ تابوت عباس یہاں پر دکھا کر منظر کی شکل میں پیش کر کر ہم کائنات والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب عباس کا مرتبہ کیا تھا۔ جملہ کہوں
زینب کے بھروسے کا نام عباس، حسین کی قوت کا نام عباس، جب تک عباس زندہ زینب کا پردہ سلامت، جب تک عباس زندہ اہل حرم کی آس باقی ہے۔ عزاداروں، عباس کی شہادت کے بعد حسین نے مرثیہ پڑھا تھا نا، بھیا تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ پھر جملہ سنیے عزاداروں، جب تک عباس سلامت تھے نا حسین سلامت تھے۔ ایک جملہ اور یاد کریں، میری طرف آپ کی نظریں کم ہو، منظر کی طرف نظریں زیادہ ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی احساس کریے گا نا، میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، کچھ بچے ہوں گے آواز سے پانی مانگیں گے، چچا پانی، چچا پانی، نہیں دوسرا جملہ سنیے تب ہوگے گا۔ ابھی کچھ بچے ہوں گے نا آواز کے ساتھ کہیں گے العطاش، العطاش، چچا پانی۔ کچھ بچے ہوں گے اشارے میں پانی مانگیں گے، نہیں سمجھے گا، کچھ بچے ہوں گے اشارے میں پانی مانگیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے جن بچوں کو جسم میں طاقت بھی ہے وہ بچے آواز سے مانگ رہے ہیں، جن بچوں کے جسم میں طاقت ارے باقی نہیں ہے نا وہ بچے اشارے سے پانی مانگ رہے ہیں۔ تمہارے بچے سلامت رہے، زینب کا گھر جل گیا تمہارا گھر سلامت، زینب کا بھائی مارا گیا تمہارے بھائی سلامت، تمہاری بھتیجی سلامت، سکینہ کی یتیمی کا واسطہ۔ یہ بچے کھڑے ہیں بڑی معصومیت کے عالم میں کھڑے ہیں۔ یہ منظر اسی لیے پیش کیا جاتا ہوگا تاکہ کربلا کا غم تازہ ہو جائے۔ عزادار شبی آنے والی ہے جناب عباس کی۔ عزاداروں ان منظر کی طرف آپ کی نظریں ہو، عزاداروں حسین کی قوت کا نام عباس، زینب کی ڈھارس کا نام عباس، سکینہ کی لاش کا نام عباس۔ جب تک عباس زندہ کسی نے مجال نہ تھی کہ خیال حسینی کی طرف دیکھو۔ نوک نیزہ سے بھی قرآن سنانے والے، نوک نیزہ سے بھی قرآن سنانے والے، اب تجھے بھول نہیں سکتے زمانے والے، تیر کی زد پہ گلا ہنس کے بہانے والے، اب ہمیشہ تجھے روئیں گے زمانے والے۔ اور ختم صغریٰ نے یہ لکھا ہے میرے بھیا اکبر، ختم صغریٰ کبھی لوٹ کے آتے نہیں جانے والے، اور ایک بچہ ہے تیرے سامنے وہ بھی پیاسا، ایک بچہ اللہ
जलाने वाले, इनमें एक संत को आन भी रखा होगा, इनमें एक संत को कुरान भी रखा होगा। अरे सोच ले खैमों को जलाने वाले, नींद भी आए सकीना को तो कैसे आए, खाक पे सोते हैं सीने पे सुलाने वाले, और प्यासे बचाने ये कहती है सकीना देखो, प्यासे बचाने ये कहती है सकीना देखो, वो अलम चमका चचा जान है आने वाले, प्यासे बचाने ये कहती है सकीना देखो, वो अलम चमका चचा जान है आने वाले, और किस तरह सकीना को बताए देना, अब चचा जान पलट कर नहीं आने वाले। अल्लाह न करे किसी की आस ऐसे टूटे जैसे सकीना की आस टूटी। अज़ादारों, जैसे ही सकीना ने ये मंजर मेरे खैमा पर देखा ना कि मेरा चचा खुराक से पानी ला रहा है, तो बच्चों को अपने पास बुला कर कहती है, बच्चों अब तुम प्यासे न रहोगे, इसलिए कि मेरा चचा आ रहा है। अज़ादारों, इस तरीके के साथ किसी बच्ची की आस न टूटे जैसे करबला में सकीना की आस टूटी। जरा मंजर में मुलाहिजा करे कि बच्चों के जिस्म में ताकत नहीं है कि बच्चे खुल के पानी मांगे, वो आवाज आपके कानों से टकरा रही है। ये छोटे छोटे बच्चों की आवाज है। माँ कहो, तुम्हारी गोद में भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब प्यास लगती है तो अपनी प्यास को आप वाले ताकत देती हो कि पहले बच्चों को पानी पिला लो, मगर है सकीना तब तक प्यासी थी, वो आज तक मक्तल खाने। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाज़ा दारान मज़लूम करबला, यही गाज़ी इब्न फज़ीलत था।
آپ سفر کرتے ہیں نا، سفر کرتے کرتے آپ اگر بائک سے ہوتے ہیں، آپ صاحب جوان ہے نا، جتنے بھی اداکار ہیں نا، سب سفر کرتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، جب ایک معمولی سا کیڑا آپ کی آنکھ میں ہوتا ہے، آپ وہی گاڑی روک دیتے ہو، جب وہ کیڑا نکال لیتے ہو تب آپ آگے کا سفر کرتے ہو. ارے سلام ہے پاس پر، ارے جس کی آنکھ میں تیر، عباس نے بہت کوشش کیا کہ یہ تیر میں اپنے گولوں سے الگ کروں، لیکن جیسے دونوں جانوروں کو ارے ملایا کہ تیر کو جدا کر دوں، ارے پیچھے سے کسی سکی نے گرد مارا. عباس کا سر شگافتہ ہو گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. حسین کی کمر ٹوٹ گئی عباس کے مرنے سے، زینب کا پردہ چھن گیا عباس کے مرنے سے. بڑا غیرتدار تھا عباس. ایک منٹ یہاں میں لینا چاہتا ہوں عزاداروں. میں یہ سوچتا ہوں کہ ہر آنکھیں نم ہو جائے، شہزادی کا رومال آنسوؤں سے خالی نہ جائے. جناب عباس کو غیرتدار کہا جاتا تھا نا، آپ سنتے ہیں نا، مقاتل میں لکھا ہے، علماء پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، جناب عباس کو غیرتدار کہا جاتا. تو اس لیے کہ نوکے نیزہ پر عباس کا سر ٹھہرا نہیں تھا، گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا گیا تھا نا. اور آسان کر دوں غیرت کی تفصیل. جب قید خانے شام میں اہل حرم کو قید کیا گیا، رہائی کا حکم ملا، زینب نے کہا تھا ہمارے تبرکات واپس کرو. تبرکات واپس آئے، چادریں آئی، زینب نے بیویوں میں تقسیم کر دی. جناب عباس کو غیرتدار کہا جاتا تھا. ایک منٹ انشاءاللہ ہر آنکھیں استوار ہو جائیں. اسی اسنا میں شہداء کا سر آنے لگا. علی اکبر کا سر آیا، اور کا سر آیا، محمد کا سر آیا، شہداء کا سر آنے لگا. اسی کونے میں ایک آواز گونجی، بیویوں بڑا ادب ہو گیا. کہا کون آ رہا ہے؟ کہا غازی عباس کا سر ہو رہا ہے، غازی عباس کا سر ہو رہا ہے. میں نہیں جانتا کون کیسے سنے گا جنوں کو. جیسے ہی غازی کا سر آیا، دست میں رکھا تھا، زینب نے کہا محمد سر کو مجھے دے دو، بہت دنوں کے بعد میں اپنے بھائی سے مل رہی ہوں. جیسے ہی زینب نے اپنی گود کو بڑھایا، عباس میری گود میں آ جاؤ عباس. اگر زینب نے اپنی گود میں عباس کا سر اٹھایا. میری طرف منظر کو دیکھے، روایت بتاتی جب تک عباس کا سر دست میں رکھا تھا، عباس کی دونوں آنکھیں کھلی تھی. جیسے ہی زینب کی گود میں آیا، عباس کی آنکھیں بند ہو گئی. زینب نے کہا بھیا کو چھوڑ دو، چادر نہ مانگوں گی، تالی نہ مانگوں گی، میں یہ نہ بتاؤں گی کہ بھیا میں بازار گئی، میں شام کو دربار گئی. جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی بندہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. سب سے چھوٹا شہید کربلا کا کہا جاتا ہے جناب علی اصغر، لیکن یہ عزاداروں کربلا کا سب سے بڑا شہید ہے. جھولے میں جھول رہا یہ خیال، سامنے نصب ہے نا، یہی کہیں دیکھنا مولا حسین کی بھی قبر ہوگی، یہی کہیں دیکھنا اکبر کی بھی قبر ہوگی. بیبیاں خیمے، ابھی خیمہ سلامت ہے،
لیکن یہ عزاداروں جناب علی اصغر کے لیے میں بہت تفصیل سے مسائل پڑھوں گا، کیونکہ اس شہید پہ رونا بہت ضروری ہے۔ زبان خشک ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ مجھے بتاؤ، اے صاحب اولاد، میری ماں اور بہنیں بتائیں گی 6 مہینے کے بچے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ شاید آپ نے ساتھ چلو سے کم پانی 6 مہینے کے بچے کے لیے کافی ہے نا؟ لیکن جب زہرا کا لال مقتل میں حل منا سریم سرنا کی صدا بلند کی، اس آواز میں اتنا درد تھا کہ 6 ماہ کا بچہ۔ یہ میرے سلسلے کا آخری مسائل انشاءاللہ برادر عزیز مولانا محمد حسن صاحب آگے کے تبرکات پیش کریں گے۔ یہ میرے سلسلے کی آخری شبیہ ہے۔ حسین در خیمہ پر آئے، بہن یہ خیمے میں شور کیسا، یہ گریا کیسا؟ بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ 6 ماہ کے بچے سے بھی برداشت نہ ہوا، اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ میں آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف جاؤں گا جس منزل پر آپ کو لے کر جانا ہے۔ حسین نے کہا بہن میں اصغر کے مقصد کو سمجھ گیا، اصغر کو مجھے دے دو، بچہ بہت پیاسا ہے۔ فاطمہ کا لال میدان قتال میں آیا۔ میدان قتال میں آنے سے پہلے ساری بیویوں کی نظر حسین پر ہے، رباب کی نظر حسین پر ہے۔ عزاداروں شبیہ دیکھ کر گریا کر لو، آپ کی آنکھوں میں آنسو خود آ جائے گا۔ یہ تیر دیکھ رہے ہو نا، گلے پہ لگا، شبیہ آپ کو بلا رہی ہے۔ آپ نے تیر لگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، حسین کے ہاتھوں پر بچہ منقلب ہوا آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن حسین نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ ایک باپ کے ہاتھوں پر بچہ منقلب ہو گیا، بچہ 6 ماہ تک حسین ہاتھوں پر لیے میدان قتال میں آئے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا۔ یہ وہی کربلا کی عکاسی ہے نا، جہاں پر شبیہ لے کے کھڑے ہیں، جہاں پر یہ مقتل ہے، اسی کربلا کی عکاسی ہے نا۔ تو تصور میں رکھ کر وہی مسائل سنو۔ ساتھیوں کیسر کا بیٹا پانی مانگ رہا تھا، میرے اصغر کو پانی پلا دو، کیونکہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ عزاداروں کوئی جواب نہ آیا نا۔ فاطمہ کا لال سے مخاطب ہوا، اے فوج خطاکار، فوج جفاکار، اگر تمہاری نگاہ میں خطاوار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے؟ لو اسے میں سرزمین کربلا پر لٹا دیتا ہوں۔ تصور کرو آپ کی نگاہیں شبیہ پر ہونا چاہیے، ایسی ویسی زمین نہیں تھی جو زمین دیکھ رہے ہو۔ موسم تو بڑا ٹھنڈا ہو گیا نا،
ٹھنڈا ہو گیا تاکہ آپ خود کو لے لو، کیونکہ زمینیں کربلا اتنی جل رہی تھی کہ جب حسین اصغر کو زمین پر لٹایا ہے نا تو اصغر کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف ہو جاتا تھا۔ حسین کہتے تھے میرے لال تم حجت خدا کو دیتے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہی رونا، یہی آنسو زہرا کو بہت پسند ہے، حسین کے زخم کا مرہم ہے۔ آزادارو، 6 ماہ کے بچے کو حسین نے زمین کربلا پر لٹا دیا۔ اگر میں خطاوار ہوں تو اس بچوں کی کیا خطا ہے؟ یہ سننا تھا تو میرے صاحب نے کہا اینا اینا ہرملا ہرملا کہاں ہے؟ اختار کلام الحسین، حسین کے کلام کو کٹا۔ یہ روایت سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے۔ ایک روایت میں پڑھتا ہوں علامہ دربندی کی، جو ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے۔ چلے کمان میں تیر جوڑا، ہرملا 7 تیر جوڑے زمین کربلا پر۔ فاطمہ کا لال اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کی جان جب لیے ہوئے کھڑا ہوا، ادھر ہرملا چلے کمان میں تیر کو جوڑ رہا، سنسناتا ہوا تیر فضا میں چلا، اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ جملہ سنیے گا، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر یہ تیر میرے چھٹے بازو میں نہ لگتا تو نہ جانے اصغر کو کہاں تک لے کے چلا جاتا۔ اللہ اکبر، کیونکہ تیر کا وزن بہت زیادہ تھا، اصغر کا گلا بہت چھوٹا تھا۔ تیر چلا، اصغر کے گلے میں چھوٹا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ منقلب کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ بچہ اچانک پلٹ گیا، یعنی پلٹ کر بتا رہا تھا بابا معاف کریے گا، تیر بڑا بھاری تھا، میں سنبھال نہیں پایا بابا، آپ کے بازو میں لگ گیا بابا۔ خون کا فوارہ تھا، حسین نے خون کو اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین و آسمان سے آواز آئی، یہ سارے مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، پانی نہیں برسے گا، اناج نہیں اگے گا، یہ سارے مصائب آپ سنتے رہتے ہیں نا۔ عزادارو، اب یہاں سے مصائب سنو۔ اے اللہ نہ کرے عالم بے کسی میں، عالم پردیسی میں، عالم تنہائی میں، پیاس میں، بھوک میں ایک باپ اپنے بیٹے کے خون کو اپنے چہرے پر مل رہا، چہرے پہ خون کو مل لیا، ہاتھوں پر اصغر کا لاشا لوکان، زہرا کا لال خیمے کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ منظر کو دیکھے، عصر عاشور کا منظر کو یاد کرو۔ کوئی آنکھوں نہیں ہوگی جو آنکھوں سے آنسوؤں کو نذرانہ بی زہرا کے رومال تک نہ پہنچے۔ عزادارو، لاشا علی اصغر کا حسین اپنے ہاتھوں پر لے کر درے خیمہ کی طرف دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ جملہ اپنی زبان پر لا رہے ہیں، جو جملہ آپ عصر عاشور پڑھتے ہو، انا للہ وانا رزمند تغارہم وتسلیم الامر
चाहते हो? मुझे ज्यादा नहीं चाहते ना बाबा। कहा क्या मैं बेटी, कहा प्यासी मैं भी थी, प्यासा मेरा भैया भी था, लेकिन मेरे भैया को पानी पिलाना। साढ़े अल्लाह न करे किसी बहन को वो मंदिर दिखाए खड़ा, वो मंदिर सकीना ने देखा, फातिमा के लाल ने अबा का दामन उठाया, अफजल का गला ढलका हुआ, खून बह रहा था। सकीना ने कहा, ए भैया, अल्लाह अकबर, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। झूले में जब तुम झूलते थे, मैं तुम्हारे झूले से अपने दिल को बहलाया करती थी। जो मैंने सुना था, माँ के दिलों को मैं सलाम करता, जो अपने बच्चे को बचपन से लेकर जवान करती है। माँ का दिल बड़ा नाजुक होता। अल्लाह अकबर, हुसैन के हाथों से रबाब ने लाशे अली असगर को लिया। लाशे अली असगर को लेने के बाद मां चाहती तो सबसे पहले कलेजे से लगाती, लेकिन मक्तल ने लिखा कि असगर के लाशे को देखकर कभी गला चूमती, गला चूमने के बाद कभी बाजू चूमती। एक मर्तबा का रबाब, मैं कौन हूं? कहा जमाने वक्त आप मेरे वालियों वारिस हो। कहा असगर को मुझे। ये क्यों मांगा? अजादारों सुनिएगा। हुसैन समझ गए थे कि अब रबाब मर जाएगी, इसीलिए असगर के लाशे को अपने हाथों में ले लिया। हाथों में लेने के बाद लाशे असगर को पुश्ते खैमा ले जाकर दफन करना चाह रहे थे। जुल्फकार से कब्र खोदना शुरू की। 1 मिनट का मसाइल है, औलाद वाले बहुत रोएंगे। इंशाअल्लाह जो तबरुका कब आएंगे उसकी निकाबत बरादर अजीम मौलाना मोहम्मद हसन साहब करेंगे। मैं जुमला आपके लिए पढ़ता हूं, थोड़ा आहिस्ता से इस ताबूत के लेकर जाना ताकि ये मेरा मसाइल मुकम्मल हो जाए। पुश्ते खैमा ले जाकर फातिमा के लाल ने जुल्फकार से कब्र खोदी। आप देख रहे हैं ना कि जा बजा कब्रें बनी है ना, कब्र को खोद रहे थे। रोने की आवाज आई, दाई तरफ देखा, बाई तरफ देखा, आगे देखा, पीछे देखा, यहां पर तो कोई नहीं है। एक मर्तबा जुल्फकार ने कहा, मौला अगर मुझे मालूम होगा कि 6 माह के बच्चे की भी कब्र बनाना है ना, तो आपके साथ में करबला ना आती। आजाद जुमला सुन, कब्र को खोद चुके हुसैन, नफ्सियाती चकरा, कब्रें असगर तैयार हो गई। अपने आलिम नहीं, अहले सुन्नत के आलिम इमाम अहमद मदीन फरंगी महली अपनी किताब अल करबला में लिखते हैं, अहले सुन्नत आलिम दीन बयान करते हैं कि जनाब असगर की शहादत मेरे जहन से आज तक निकल ही नहीं रही। यानी मेरा जहन कबूल ही नहीं कर रहा कि 6 माह के बच्चे पर भी जुल्म होगा। यानी वो आलिम दीन अहले सुन्नत बयान करते हैं कि जनाब असगर की कब्र जब फातिमा का लाल खोद चुका, सुने अदादारों, कब्र असगर जब खोद चुके तो अली अहले सुन्नत लिखते हैं कि फातिमा का लाल अपने हाथों को ले जाकर कब्र में ऐसा लग रहा था कि कुछ ढूंढ रहे थे। वो कुछ ढूंढ नहीं रहे थे, वो ये देख रहे थे कि अरे कोई कंकर तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है जो मेरे लाल अली असगर के जिस्म पर चुभ जाए। आजादार जुमला सुन, हुसैन ने देखा कोई कंकर नहीं, कोई पत्थर नहीं। हुसैन आदम तन्हाई, ना अकबर ना बा, कोई नहीं। अली असगर की मैयत को कब्र अली असगर में रख दिया। अब यहां से हुसैन का इम्तिहान सुने दादा। अब यहां से वो आलिम दीन अहले सुन्नत लिखते हैं कि फातिमा का लाल जब असगर की मैयत को कब्र के अंदर रख चुका ना, तो हुसैन आए अली असगर की पार्टी डाली, मक्की देना शुरू किया। कमर की जानिब आए, मक्की देना
خالی نہیں ہے۔ واہ غربتا واہ حسینا واہ۔ ازاداروں، زہرا کا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کی کھیتی تاراج ہو گئی۔ ابھی آپ نے اس 6 مہینے کے بچے کے مسائل سنے کہ جس کے گلے پہ ہرملا کا تیر لگا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا، اتنا بڑا تیر انداز تھا کہ اگر لوہے کے ساتھ چادر رکھ کے کہا جائے ہرملا تیر مار، ہرملا تیر مارتا تھا، لوہے کے ساتھ چادر پار ہو جاتے تھے۔ واقعے کربلا کے بعد جب اٹھا ہوا تھا ذرا مدینے میں آیا ہوا تھا، ذرا چلتا امام اپنی ماں روا کو سمجھانا تھا۔ اما روا نہ روئیے، اما روا ماتم نہ کریے، روا تو کہتی تھی اے میرے لال ارے کیسے صبر ہو، اے میرے لال کربلا میں شہید کیے گئے، شہید ہوا تھا اصل جو تھا مگر میرا تنہائی کا شہید ہے، اپنا مجھے سب کیسے آئے جزاکم اللہ خیر جزا۔ آپ اس مخلوقی مناظر کو دیکھ کر روک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک کربلا میں علی کی بیٹی زینب، حسین کی بہن زینب سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ سنو عزیزانو، خدا ہر بھائی اور بہن کی محبت کو سلامت رکھے۔ جناب زینب ایک منظر بیان کرتی ہے، میری ماں و بہنوں خدا تمہاری محبتوں کو سلامت رکھے، میرے بھائیوں خدا تمہاری محبتوں کو سلامت رکھے۔ میرا دل کا ہاتھ رکھ کے سننا کہ راجے زینب فرماتی ہے، کربلا میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب میرے بھیا تھے کئی جوان رخصتی کے لیے آیا تو یہ منظر میں دیکھ رہی تھی، مگر جو منظر میری نگاہوں میں دیکھا کہتی ہے، زینب فرماتی ہے کہ ڈاکٹر ہے میرا بھیا ہے۔ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ماجائے کو نانا کے جنازے پہ روتا ہوا دیکھا، مگر میرا ماجائے بے ہوش نہ ہوا۔ روئیں گے ازاداروں، تصور سچ ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے میں نے اپنے ماجائے حسین کو نانا کے جنازے پہ روتے ہوئے دیکھا، مگر میرا بھیا بے ہوش نہ ہوا۔ میں نے اپنے ماجائے کو نانا کے جنازے پہ روتے ہوئے دیکھا، میرا بھیا بے ہوش نہ ہوا۔ میں نے اپنے ماجائے کو بابا کے جنازے پر روتے ہوئے دیکھا، مگر میرے بھیا کو غصہ آیا۔ بولو ازاداروں، جناب زینب فرماتی ہے نانا کے جنازے پہ بھائی کو روتے دیکھا، بھائی کو ہوش نہ ہوا۔ اماں کے جنازے پر بھائی کو کڑپ کے روتے ہوئے دیکھا، میرا بھائی اس طرح کڑپ کے رویا ہے کہ ماں کے پنجے کفن ٹوٹ گئے تو ہاتھ نکلے، آ میرے لال حسین، آ میرے ہوش میں آ جا، مگر میرا بھیا بے ہوش نہ ہوا۔ میں نے بھائی کو بابا علی مرتضیٰ کے جنازے پہ روتے ہوئے دیکھا، مگر میرے بھیا کو رشنا آیا، ماں کے جنازے پہ رویا، رشنا آیا، نانا کے جنازے پہ رویا، رشنا آیا، بھائی کے جنازے پہ رویا، میرا بھائی بھی ہوش نہ ہوا، اماں کے جنازے پہ رویا مگر بے ہوش نہ ہوا۔ ارے میں نے دیکھا کئی جوان میرے بھیا کے پیروں میں کھڑا ہے لگانے، کئی جوان نے میرے بھیا کے کانوں میں کیا کہہ دیا، میرا بھیا کا تھا طرف کے زمین گر گیا، میرا ماں آیا بے ہوش
جزاکم اللہ. خدا سلامت رکھے نوجوانوں کو. میں گزارش کرتا ہوں اے نوجوانوں، اے میری ماں بہنوں، اے میرے بزرگوں، اگر کبھی وقت آ جائے آپ کا جوان بیٹا دولہا بنے، سر پہ سیرا سجتے آئے، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے نوزائیدہ کربلا کی طرف کر کے کہہ دینا، اے نوزائیدہ اکبر کو سلام کرنے، یہ اکبر کی جوانی کا صدقہ ہے. جزاکم اللہ. اللہ دارو، ماں کے جنازے پہ میرا ماجایا رویا بے ہوش نہیں ہوا، نانا کے جنازے پہ رویا حسین کو غش نہیں آیا، بھیا حسن کے جنازے پہ رویا غش نہیں آیا، مگر کریت جوان نے میرے بھیا کے کانوں میں کیا کہہ دیا کہ میرا ماجایا طرف کے زمین کربلا پر گرا، بے ہوش ہو گیا. میں دوڑی ہوئی گئی، میں نے اپنے بھائی کے سر کو زانو پہ رکھا اور یہ پانی کہاں تھا جو اپنے ماجائے کے چہرے پہ کھڑکتی. میں نے رونا شروع کیا. جب میرے درماش میرے بھیا کے چہرے پہ گرے، میرے بھیا نے آ کر بول دی، جزاکم اللہ. رو آدھا نارو پرسا دے لو، اتنے آنسو رومال زہرا میں دے دو کہ جب زہرا کربلا جائے ان آنسوؤں کو زخم حسین کا مرہم بنائے، اور جب حسین کو سکون ملے تو حسین پوچھے اماں یہ مرہم کہاں ملا، اماں یہ میرے زخموں کا مرہم کہاں ملا، اماں مجھے بڑا سکون مل رہا ہے، مجھے بڑا سکون مل رہا ہے. تو چکیاں پیسنے والی ماں کہے اے میرے بڑے قریب کون میں میں. جزاکم اللہ. عزادارو، جب اس مرتبہ حسین کو غش سے فاقہ ہوا، زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بھیا ماں کے جنازے پہ روئے آپ کو غش نہیں آیا، بابا کے جنازے پہ روئے غش نہیں آیا، نانا کے جنازے پہ روئے غش نہیں آیا. نوجوانوں، اکبر مرنے تو جا رہے ہیں مگر درس بھی دے کے جا رہے ہیں. ماں جاؤ، نہ نانا کے جنازے پہ بے ہوش ہوئے، نہ بابا کے، نہ اماں کے، نہ بھائی کے. اے بھیا، ارے کس بات میں تمہیں بے ہوش کر دیا؟ حسین لپٹ گئے، لپٹ کے کہتے ہیں اے زینب. اکبر نے کہا بابا میں مرنے جا رہا ہوں، اے بابا میری ماں کا خیال رکھیے گا، اے میرے بابا. اے زینب، یہی جملہ تھا جسے سن کے تیرا بھائی بے ہوش ہو گیا. آزادارو، اسی زہرا کے پالے، چکیوں کے پالے کی شبیہ تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. مقتل کربلا میں جب فاطمہ کا لال تنہا رہ گیا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نہجے مار رہا ہے. اے عزادارو، ذرا اس تابوت پر نگاہ دوڑاؤ. ارے نیچے بھی تیر ہے، اوپر بھی تیر ہے. ارے فاطمہ گھوڑے کی بلندی سے گرا تو فاطمہ کا نام تیروں سے معلق تھا. اسی لیے میرا مان زمانہ سلام کر کے کہتا ہے میرا سلام ہو میرا جذبات کے گرتا. عزادارو،
جو نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. اے عزادارو ذرا سی دیر کے لیے سوچو, اگر پیروں میں ایک کانٹا چبھ جائے تو کوئی اپنے پیروں کو برابر رکھ کے آگے نہیں بڑھ سکتا. ارے جس کے اوپر بھی تھی نیچے بھی تھی, جو تیروں میں چھپا ہوا ہو, ایسے عالم میں جب حسین کا قاتل سینے پہ چلا ہوا, ادھر کے تیر ادھر کے تیر حسین طرف کے مدینے کا رکیا نانا ٹوٹ رہی ہے, پسلیاں چور چور ہو رہی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو اکبر کی میت اٹھائی, حسین نے نانا کو نہیں بلایا, عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا, حسین نے نانا کو نہیں بلایا. قاسم کی پامال شدہ لاش اٹھائی, حسین نے نانا کو نہیں بلایا. مگر جا حسین کا جسم تیروں کا مولا تھا, ارے ادھر کے تیر ادھر کے تیر ادھر. حسین کرم کے کہتے ہیں نانا اے مولا رسول خدا, کربلا آئیے, میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے, پسلیاں چور چور ہو رہی ہیں. عزادارو فاطمہ کے لال کا خشک گلا کاٹ دیا گیا. عزادارو ابھی پیاز کے حوالے سے منظر پیش کیا گیا. میں دعا کرتا ہوں پروردگار کائنات میں کسی کے بچے اس طرح پیاسے نہ رہیں جس طرح کربلا کے بچے پیاسے تھے. عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی وجہ سے جب ان کے سینے جلنے لگتے تھے, ان کے سینے پھکنے لگتے تھے, تو پیاسے بچے تڑپ کے خیمے سے نکلتے تھے, عقب خیمہ جاتے تھے, اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے زمین گرم کو کھودتے تھے. شاید مٹی ہٹ جائے تو ہمیں نرم زمین مل جائے. اے عزادارو تب مٹی ہٹ جاتی تھی, ذرا سا گڈھا ہو جاتا تھا تو پیاسے بچے اپنا جن زمینیں کربلا سے رکھتے تھے تو عزادارو بچوں کو سکون ملتا تھا. نہیں, ارے بچے تڑپ تڑپ کے مر جاتے تھے, بچے تڑپ تڑپ کے مر جاتے تھے. عزادارو فاطمہ کے لال کے سر و تن میں جدائی, اسے با وفا اپنے آقا کو ڈھونڈ رہا ہے. میرا آقا کہاں ہے, میرا سوار کہاں ہے. کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. اے عزادارو ایک جملہ کہوں, اللہ نے حسین کی غربت, اللہ نے حسین کی مظلومی, اللہ نے حسین کی بے بسی. عزادارو اپنے آقا کو تلاش کرتے کرتے اپنے آقا کے قریب پہنچا, اپنی پریشانی خون میں رکھی تھی. اے عزادارو حسین کی بہت بڑی غربت. عزادارو ہمارے یہاں جب کوئی میت ہو جاتی ہے نا تو مرنے کی خبر انسان لے جاتا ہے, جانور نہیں لے جاتا.
اپنی پیشانی پورے حسین سے رنگین کی. ایک مرتبہ درے خیمہ پر پہنچا. خدا کائنات میں کسی 4 برس کی بچی کو اس طرح تلاش نہ کرو. اداکارو ذرا خیمے کی کہانی دیکھے. زلجنا قتل حسین کی سنانی لے کے کہتا ہے جیسے ہی زمانے بے زمانی نے کہا 4 برس کی بچی خیمے سے نکلی باہر ڈال دی. اے میرے بابا کو جزاکم اللہ. دعائیں مانگ کے جاؤ. عزادارو آج اس وقت آپ کو امام زمانہ دعائیں دے رہے ہوں گے. فاطمہ زہرا زمانے کے زمانے میں بچی نے پوچھا کہ زلجنا میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں؟ میرا بابا پیاسا مارا گیا. زبانے کے زبانی میں زلجنا کہتا ہے اے سکینہ شمر کے کند خنجر کے نیچے گرا ہوا پانی پانی. اما زہرا میں پیاسا ہوں. اما زہرا میں پیاسا ہوں. سنائی سناتا حسین شہید کر دیے گئے. اب کیا تھا ظالم خیموں کی جانب بڑھے. کوئی خیمہ جلا رہا ہے, کوئی چادر چھین رہا ہے. اے عزادارو خیمہ کیوں جلایا؟ کبھی آپ نے سوچا ارے جن ظالموں نے حسین کا لباس کو سیدھا لوٹ لیا, حسین کا وہ لباس لوٹ لیا جسے فاطمہ کے لال نے جگہ جگہ کے چاک کر دیا تھا. جب حسین لباس کو سیدھا پہن رہے تھے, خدا کائنات میں کسی بہن کے سامنے ایسا منظر نہ ہے جب فاطمہ کا لال اپنے لباس کو سیدھا کو جگہ جگہ کے چاک کر رہا تھا. زینب کی میں نے کسی کو نہیں دیکھا جب لباس پہنتا ہے تو اسے جگہ جگہ سے کہا دیتا ہے اے بھیا یہ لباس کا کار ہے. حسین لوگ کہتے ہیں اے زینب یہ لباس اس لیے پہنا تاکہ میری شہادت کے بعد میرا لاشا برہنا نہ رہنے پائے. عزادارو جن ظالموں نے وہ لباس لوٹ لیا تو پھر خیمہ لوٹا کیوں نہیں؟ خیمہ جلایا کیوں؟ عزادارو ان خیموں میں وہ بیویاں تھیں جن کا سایہ کبھی سورج نے نہیں دیکھا. حسین کی شہادت کے بعد تمام بیویاں خیموں میں داخل ہو گئی. لاکھ کوششیں ظالموں نے کی. میں نے پڑھا نا ظالموں نے اتنے کوڑے مارے ہیں بیویوں کو خیموں میں, اتنے تازیانے مارے ہیں, اتنے کوڑے لگائے ہیں کہ ہر ظالم کا نیزہ, ہر ظالم کا کوڑا بیویوں کی خون سے رنگین ہو گیا تھا. شہزادیوں کے لباس خون سے رنگین ہو گئے تھے. ارے جب بیویاں خیمے سے نہ نکلی تب کسے ساتھ دیتا اب خیمہ جلا دو. تب پچھلے صاحب نے کہا اب خیمہ جلا دو. بیویاں لٹ رہی ہیں, خیمے جل رہے ہیں. عزادارو ہوتے ہوتے وہ شام آ گئی جسے شام غریبہ کہتے ہیں. غریبوں کی شام, یتیموں کی شام, بیواؤں کی شام, لاوارثوں کی شام, سہدانیوں کی شام. ارے جب شام آئی رات کا اندھیرا چھایا. ارے 4 برس کی بچی کو اپنے بابا کا سینہ یاد آیا.
حسین